السلام علیکم رحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک دن میں مسجد میں رات عشاء کے بعد غالباً ٹائم تھا، سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ چونکہ میری عادت ہے کہ جب کبھی بھی جادوگروں سے سامنا ہوتا ہے یا جادوگر مجھے چیلنج کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا، تو میں اپنی حفاظت کے لیے الحمدللہ یا جادوگروں کو ختم کرنے کے لیے، جادوگروں کا شر ختم کرنے کے لیے، جادوگروں کے مقابلے کے لیے سورۃ البقرہ شروع کر دیتا تھا۔ تو میں پڑھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے، میں ان کا نام نہیں لیتا، اور میرے پاس آ کے مجھے نصیحت کرنے لگے، اور بڑے ہمدردانہ انداز میں، جیسے میرا بہت احساس کرنے والے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے قاری صاحب آگے آپ کی مرضی ہے، فلاں ہمارا جاننے والا تھا، وہ اس طرح بڑے عمل کرتا تھا، وہ بڑے عمل کرتا تھا، تو اس کو کیا ہوا کہ اس کو مینٹلی کوئی پرابلم بن گیا، اور اس کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پرابلم، وہ پرابلم، بڑے مسئلے بنے، اور وہ پھر پاگل ہو گیا۔ اب یہ مجھے ایک مولانا صاحب، ایک مقرر صاحب، ایک دین کے دائی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ یہ کو 5 سال پہلے کی بات ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا مولانا صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے آپ بتائیں اگر عبادت نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی اگر کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو، قرآن نہیں پڑھتے تو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے، اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہ پڑھو۔ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا مطلب کیا تھا۔ او بھائی یہ خطرے ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو الٹے کام کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک سے موکل نکالنے ہیں کہ جی یہ صورت کو میں اتنے ہزار بار ایسے الٹا لٹک کے میں کھڑا ہو کے ایک ٹانگ پہ کھلے آسمان کے نیچے پانی میں پاؤں رکھ کے میں جی پڑھوں گا تو پھر اس کا موکل مجھے مل جائے گا۔ جنہوں نے ایسے کام کے لیے قرآن پڑھنا ہے، موکل پکڑنے کے لیے مسئلے تو بنے انہیں۔ ہم نے تو قرآن پڑھنا ہے کہ یہ حق ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہم تو شفا اور رحمت لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ خسارہ ہے جادوگروں کے لیے۔ جادوگروں پر جب پڑھا جائے گا ان کے لیے جو ہے یہ پریشانی کا باعث بنے گا، ان کو تکلیف کا باعث بنے گا جب ان کے مقابلے میں پڑھیں گے۔ تو بھائی میں تو پڑھ رہا ہوں اس لیے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو بھائی مجھے تم کون کیوں ڈرانے آگے؟ ہمارے معاشرے میں آدھے لوگ جو ہیں وہ اس پریشانی کا شکار ہے، اس تکلیف کا شکار ہے کہ بھائی یہ عمل جو ہے وہ کرنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا قرآن کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ بھائی جن کو الٹے عمل پڑھتے ہیں نا، وہ میں نے پہلے بھی شرائط بتائی، وہ ساری شرطوں کے گرد جکڑے ہوتے ہیں، پھر وہ عمل کرتے ہیں، اور وہ عمل کوئی سنت طریقے کا نہیں ہوتا، وہ خود ساختہ طریقے کا ہوتا۔ بندہ آ گیا کہ میرے پاس بڑا بیمار، بڑا پریشان، میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ میں اب الٹے عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ الٹا عمل کیسے پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی بہت برا حال ہو گیا، میں تو بس مرتے مرتے بچا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ مجھے کہتا جی کہ میں نے کوئی چہل قحف کا عمل کیا تھا، اور وہ عمل میں نے جی کوئی 37 دن کیا یا 20 دن کیا یا 10 دن کیا، کچھ اتنے دن بتائے اس نے، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں۔ تو میں نے وہ کیا تو اس سے میری طبیعت خراب ہو گئی، اور میں نے کہا کتنی بار پڑھتے تھے؟ جی میں اتنے ہزار بار پڑھتا تھا، اس طرح پڑھتا تھا، کھلے آسمان کے نیچے پڑھتا تھا، پانی میں پاؤں رکھ کے پڑھتا تھا، سفید کپڑے پہن کے پڑھتا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو شرطیں خود ساختہ بنائی ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا تھا؟ کیا کسی نبی نے، کیا کسی ولی نے، کیا کسی امام نے، کیا کسی خطیب نے، او بھائی تجھے بتایا کس نے ہے؟
وہ جی میں نے ایک رسالے سے پڑھا ہے. میں نے کہا ایسے کرو, تم کتنے دن کا عمل بتایا تھا؟ جی 45 دن کا عمل بتایا تھا. میں نے کہا 45 دن پورے کرو. مجھے نہیں لگ رہا کہ 45 دن تم پورے کرو گے, اس سے پہلے یہ کلمہ جو ہے نا, یہ جو عمل ہے نا, یہ تمہاری اللہ سے ملاقات کروا دے گا. کہہ رہا ہے قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جو حساب ہے بھائی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس سے نہیں نکلو گے, اس سے اگر نکل جاؤ گے تنگ ہوگے, پریشان ہوگے. ہم الحمدللہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا, ہم نے جو عمل کیا وہ سنت کے دائرے میں رہ کے کیا, وہ حدیث کے دائرے میں رہ کے کیا. ہمیں اس چیز سے کیا غرض کہ کون کیا کر رہا ہے, کون کس سے, وہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. بھائی یہ ہوگا ان لوگوں کو جو الٹے کام کرتے ہیں, جو الٹے سیدھے عمل کرتے ہیں, جو خود ساختہ عمل کرتے ہیں, خود ساختہ طریقے بناتے ہیں, موکلوں کو پکڑنے کے, جنوں کو پکڑنے کے, جادو کو پکڑنے کے. بھائی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی, ہم تو سنت طریقے پر عمل کرتے ہیں. نہ ہمیں کوئی ڈر ہے, نہ کوئی الٹا عمل پڑے, نہ کوئی مسئلہ بنے. ہم محفوظ ہیں اللہ کی توفیق سے. کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ وہ طریقے پر عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو جو بندہ اس طریقے پر عمل کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, وہ بندہ محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو شر سے محفوظ رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم